الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب بہن بھائیوں کو یہاں دین اور ایمان کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. میری بہنوں، میری معزز ماؤں، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمارے لیے دین کو سیکھنا اور دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ماضی کے مقابلے بہت آسان کر دیا ہے. یہ دور جس طرح علم کے سیکھنے کے لیے آسانی کا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آسانی کا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی کا ہے، اسی طرح یہ دور فطروں کا دور بھی ہے، آزمائشوں کا دور بھی ہے، امتحانات کا دور بھی ہے. بلکہ اس وقت امتحانات ماضی کے مقابلے میں زیادہ ہیں. جس طرح آسانیاں زیادہ ہیں اسی طرح آزمائشیں بھی زیادہ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزوں کو آسان بنایا ہے تو اسی طرح آج ہماری آزمائشوں کے راستے بھی بہت زیادہ ہیں اور ہر جانب سے آزمائشیں ہیں، امتحان ہے. اور یہ بات اولاً آپ تمام مائیں اور بہنیں اپنے دل و دماغ میں پیوست فرما لیں اور بالکل نقش فرما لیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کا امتحان لیا ہے، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور جنہوں نے اپنا ناطہ اللہ سے اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے، اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا ہے۔ کبھی امتحان بہت آسان اور بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی امتحان بہت سخت اور بڑا لمبا ہوتا ہے۔ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ امتحان کے سخت دور کا ہے اور لمبا امتحان بھی ہے، اور پھر یہ امتحان کسی خطے میں نہیں ہے بلکہ پورے عالم میں اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یقین کر لیں کہ آزمائش ہمیشہ کامیابی کے لیے ہوتی ہے، ناکامی کے لیے نہیں ہوتی۔ دعوے دار تو دنیا میں کھروں ہیں، مگر ان میں دعوے میں سچے کتنے مرد اور عورتیں ہیں، کتنے مرد اور عورتیں وہ ہیں جو اللہ کے ماننے میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے میں صادق ہیں، سچے ہیں۔ چھٹائی کا وقت ہے، امتحان میں ہمیشہ چھٹائی ہو جاتی ہے، وہ اسکول کا امتحان ہو، مدرسے کا ایگزام ہو، خواہ وہ کسی بھی اینگل سے ایگزام ہو۔ ایگزام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ صلاحیتوں کا معلوم ہوتا ہے، کس نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا، کون ہے جو سال بھر یہاں حاضر رہا۔ اگر وہ محنت سے پڑھا، گرچہ نمبر کمائے ہیں تو ترقی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی پورے سال غائب ہی رہا ہو یا پڑھ کے نہ دیا ہو تو اس کو فیل کر دیا جاتا ہے اور اس کی تنزلی ہو جاتی ہے۔ پھر فیل ہونے والے کو بھی ہمیشہ موقع نہیں ملتا بلکہ بہت کم مواقع ملتے ہیں۔ یہ دور تقریباً ایسا ہی دور ہے کہ اس دور میں امتحان کسی نوعیت کا ہے کہ جن جن خطوں میں اور جن جن ممالک میں یا جن شہروں میں یا جن محلوں میں یا جن قبیلوں میں یا جن خاندانوں میں امتحان آیا ہے، اگر وہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کو ترقی دی ہے۔ ترقی سے مطلب مال کی ترقی نہیں ہے، ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن سے تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے، اور دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس امتحان میں جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ اللہ کی بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور جاتے ہیں، قرآن سے ان کا رشتہ دن بدن ٹوٹتا جاتا ہے، سنتوں سے ان کا تعلق کمزور پڑتا جاتا ہے، اللہ کے لیے عبادات کرنے کا معاملہ دن بدن غفلت کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ مرحلہ ہو اس وقت کہ دنیا کے مسائل میں ہم گھرتے جا رہے ہوں اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں، ہمارے اوپر امتحانات کی بارش ہو رہی ہو اور ہمیں اللہ کی فرما برداری کا وقت نہ مل رہا ہو، تو اسے بہت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، چونکہ وہ امتحان میں اگر اللہ سے دور ہو رہا ہے تو یہ بڑی بہت ہی سخت بات ہے اور بہت ہی ڈرنے والی بات ہے۔ یہ پورے عالم میں ہو رہا ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے، اور خصوصاً یہ امتحان اللہ کی طرف سے مرد اور عورتوں میں ہر جگہ اللہ کی طرف سے جاری ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف صاف اعلان فرما دیا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہ جائے گا، جبکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے، اور اس لیے آزمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم سچے اور جھوٹوں کو جان لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔
آج سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنے کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ آج سچائی اور جھوٹ ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، یہ بات اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیجئے۔ سچ اور جھوٹ کو عن قریب علیحدہ ہونا ہے۔ سچے مومن ایک طرف ہوں گے، کچے مومن ایک طرف ہوں گے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ کام اب رکے گا تب جب اللہ تعالیٰ اس امتحان کو مکمل فرما دے گا۔ ظاہری طور پر صرف یہ بات کہی جا رہی ہے، بات یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے آپ کوئی عالم الغیب والشہادت، تو صرف اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادت صرف وہ ہے، لیکن ظاہری طور پر جو اسباب ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ یہ امتحان اس وقت جا کے مکمل ہوگا جو پچھلے بہت سالوں سے جاری ہے، کہ جب تک سچے ایک طرف نہ ہو جائیں، اور وہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کہنے کو تو مسلمان ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی صحیح محبت نہیں پیوست ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس دور میں ان کو الگ کر دے گا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ بات اگر نہ سمجھی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ حالات ہیں، یہ تو چل ہی رہے ہیں، یہ تو گزر جائیں گے، اور ان حالات میں کون سا کس کے اوپر کیا فرق پڑے گا، تو ان حالات سے ہم نے اگر یہ غفلت کا کام لیا تو کل ہمارے لیے بڑا سخت مرحلہ آنے والا ہے، اور وہ مرحلہ اتنا سخت ہوگا کہ اس مرحلے پہ پہنچنے کے بعد سوائے ہمارے پاس افسوس کے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک وقت آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ جو ایک وقت میں جب آئیں گے تو دین پہ عمل کرنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پہ انگارہ رکھ کر ہتھیلی کو بند کرنا جتنا دشوار ہے اور جتنا مشکل ہے، اتنا مشکل اللہ کے دین پر عمل کرنا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کیا عمل کیسے مشکل ہوگا؟ حالات ایسے بن جائیں گے، ماحول ایسا بن جائے گا، ایٹماسفیئر ایسا بن جائے گا کہ اگر کوئی ایک آدمی پورے شہر میں دین پر عمل کرے گا، یا کوئی ایک خاتون دین کے مطابق زندگی گزارے گی، تو شور ہوگا کہ دیکھو فلاں گھر کی ایک عورت ہے اور فلاں گھر کی وہ عورت دین پہ عمل کرتی ہے، یعنی دین پہ عمل کرنے والے اتنے کم ہو جائیں گے، اور سچے دیندار اور 100% دینداروں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ اگر کوئی شرعی پردہ کرنے والی مثلا خاتون ہو، یا 5 وقت کی نمازی خاتون، قرآن سے تعلق رکھنے والی خاتون، اور بالکل حلال و حرام میں فرق کرنے والی خاتون ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی شہرت ہو جائے گی کہ دیکھو فلاں محلے میں، فلاں گھر میں فلاں کی بیٹی اتنی دیندار ہے۔ یہ باتیں کب ہوں گی؟ یہ باتیں اس وقت ہوں گی کہ جب دین پہ عمل کرنے والے انگلیوں پہ گننے کے مطابق رہ جائیں گے۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال کے قریب پہلے ہمیں بتا کے چلے گئے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اتنا مشکل ہوگا عمل کرنا کہ اگر پورے خاندان میں کوئی لڑکی چاہے گی کہ میں شریعت کے مطابق چلوں تو سارا خاندان مل کے اس کو اس سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ کہا جائے گا اس سے کہ اگر تم یوں چلو گی اور پرانے طریقوں کو نہیں چھوڑو گی تو ہمارے گھر میں رشتے کون کرے گا، ہماری بچیوں کے رشتے کون لائے گا، اور ہمیں تو یہ پریشانیاں آئیں گی۔ یعنی اپنے ہی لوگ شریعت پہ عمل کرنے سے روکنے والے بنیں گے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس پہ روکنے والے ماں باپ ہوں گے، کبھی روکنے والا شوہر ہوگا، کبھی روکنے والے بھائی ہوں گے، کبھی خاندان کے لوگ ہوں گے۔ میرے سامنے ایسا واقعہ موجود ہے، میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک خاتون نے شرعی پردہ کر لیا، میرے جاننے والوں میں شرعی پردہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے بھی نکاح جائز ہے اس سے پردہ کرنا ہے۔ دیور سے پردہ،
خالو سے پردہ، پھوپا سے پردہ، اور اسی طرح یعنی ماموس کو چھوڑ کے، چچا کو چھوڑ کے، بھائی کو چھوڑ کے، سسر کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، بھانجوں کو چھوڑ کے، یہ جو بھی جن سے نکاح ناجائز ہے وہ تو ہمارے بہنوں کے محرم ہیں، اور جن سے نکاح جائز ہے وہ نامحرم ہے۔ اب جب اس خاتون نے پردہ کیا، سارے رشتہ داروں میں زیادہ تر لوگ ناراض ہو گئے اور طعنہ کیا دیا کہ بھئی انہوں نے تو پردہ اس لیے کر لیا کہ اب ان کے گھر ہی نہ آئے ہم۔ خلیل بھائی ناراض ہو گئے، میرے بھائی ناراض ہو گئے کہ اب یہ تو پردہ کر رہی ہیں، اب ان کے ہاں اس لیے نہیں، انہوں نے پردہ کر لیا کہ کھانا تھوڑی کھلانا ہے ان کو، جب ہوں گے صاحب ان کے گھر پہ تبھی ہم آئیں گے۔ یعنی بجائے اپریشیٹ کرنے کے، بجائے حوصلہ دینے کے، بجائے اس کو شاباشی دینے کے، بجائے اس کی ہمت افزائی کرنے کے، آپ نے کہیں دنیا میں دیکھا ہے کوئی شخص بھی اچھا کام کرے اور اسے حوصلہ افزائی نہ کی جاتی ہو؟ اگر اسکول میں اچھے نمبر کوئی بچی لائے، لوگ شاباشی دیتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچی آئی ایس آئی پی ایس بن جائے، یو پی ایس سی کلیئر کر لے یا پی سی ایس کلیئر کر لے، اس کو شاباشیاں دی جاتی ہیں۔ یا کوئی بچی اسرو میں چلی جائے، شاباشیاں دی جاتی ہیں۔ یا اسی طرح کوئی بھی دنیا کا اچیومنٹ وہ ایڈاپٹ کر لے اور اچیومنٹ حاصل کر لے، اس کو شاباشیاں دی جاتی ہیں کہ بھئی انہوں نے بڑی کامیابی اور بڑی ترقی حاصل کی۔ مگر کیا ہمارے معاشرے میں ہماری بہنیں ہی اس بہن کو مبارکباد دیتی ہیں جو شرعی پردہ کرتی؟ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ شرعی پردہ کرنے والی کو فتوے دکھائے جاتے ہیں جا کر کہ دیکھو اتنی تھوڑی سختی ہے اسلام میں جو تم کر کے بیٹھ گئی، ایسے تھوڑی کرتے ہیں جو تم کر کے بیٹھ گئی، یہ تو گنجائش ہے، یہ سہولت بھی تو ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بجائے اس کی ہمت بڑھانے کے ہمت توڑی جاتی ہے، بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے اس کو اور کمنٹس کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ ہمارے یہاں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دین پہ عمل کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھ کے مٹھی کو بند کرنا۔ اور یہ وہ دور آ چکا ہے کہ یہ دور وہ ہے، یہ آج جو ہمارا عنوان ہے کہ ہمیں کہاں تک آزادی حاصل ہے اور ہمارے اوپر حقوق اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی بھی بہن کسی بھی دین کے امر پر اور کسی بھی دین کی بات پر، کسی بھی قرآن کے حکم پر، کسی بھی نبی کی سنت پہ عمل کرتی ہے، اسے شاباشی دینا چاہیے، اس سے جا کر ملنا چاہیے، اس کے جا کے حوصلے بڑھانا چاہیے۔ بہت مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو کلام پاک میں فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے گا اسے عطا کر دے گا۔ نیکیوں کا ملنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بندہ بندی کتنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کر لیں، مگر اپنی چاہت سے نیک کام نہیں ہوا کرتے میری بہنوں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جب اسے نیکی کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ کا اس پہ خصوصی فضل اور خصوصی انعام ہوتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اب اگر کسی بہن پہ اللہ کا فضل ہو تو بالکل اس کو مبارکباد دینے کی عادت ڈالیں۔ اگر پتہ چل جائے کوئی بہن یہ دین کے عمل پر پہلی بار آئی ہے، باضابطہ وقت نکالیں اور وقت نکال کے اس کو مبارکباد دیں کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے چنا ہے۔ یہ واقعہ میں نے جو آپ کو بتایا کیوں، ذرا غور کیجئے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی خاتون کفر چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتی، ایسا ہوتا تھا جیسے عید ہو گئی ہو۔ ساری صحابیات میں سے جو جا سکتی تھی وہ جایا کرتی تھی، بلکہ پیشکش کیا کرتی تھی کہ اگر ہماری کوئی ضرورت ہو اور ہم کسی خدمت کے لائق ہوں
تو ہمیں آپ بتائیے گا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسی طرح قرآن کے معاملے میں جو قرآن سیکھنے ہوئی عورتیں ہوتی تھی صحابیات، مسائل کو جاننے والی خواتین ہوتی تھی صحابیات، وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتی تھی، اور جب کوئی سیکھ لیتا تھا تو اسے مبارکباد دی جاتی تھی۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں حوصلے دینے کا کام بہت کم ہے، اس لیے کہ ہمیں دنیا کی کامیابی نظر آتی ہے مگر آخرت کی کامیابی نظر نہیں آتی۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں پہ تو یقین ہے، مگر وہ جس کو اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی، اور یہی اصل کامیابی ہے، اس بات پہ یقین اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مضبوط یقین دنیا پہ بن چکا، جبکہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا مٹ جانی ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، اس کے بعد میں قرآن کی جو آیت پڑھی اس پہ آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان ایک حدیث بیان کی، اور وہ حدیث آپ سب بہنیں یاد کر لیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جب ساری دنیا کے دشمن اکٹھے ہو جائیں گے اور پوری کی پوری مسلمان جماعت کو ساری دنیا میں چاہے وہ جہاں رہتی ہو مٹانے کے لیے ایسے ٹوٹیں گے جیسے کئی دسترخوان لگا ہو اور بھوکے اس دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیسے کھانا کیا کھانا، لیکن بھوک کی بےتابی میں وہ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے۔ ایسی ساری دنیا کی کفر کی طاقت، اسلام مخالف طاقتیں اور باطل قوتیں، اللہ کی باغی قوتیں اور ابلیس کے لشکر جمع ہوں گے اور مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ آج دیکھیے، غور کریے، فلسطین پہ ساری دنیا کی فاشسٹ طاقتیں وہاں کے مظلوم، نہتے، کمزور، بے بس، بے سہارا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، مگر اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ وہاں کے مسلمان مرد، عورتیں اور بچوں کی قربانیوں کی بدولت آج اللہ نے ساری دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو یہ دکھا دیا کہ اللہ اگر کسی نہتی قوم کی مدد کو آ جائے تو دنیا کی طاقتوں کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ بیچ میں ایک جملہ آ گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت بہت کم ہو جائیں گے، ہماری کوانٹٹی بہت شارٹ ہو جائے گی، یا ہم بالکل نہ کے درجے میں ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت ہوگے لیکن کیسے؟ لیکنکم غثاء کغثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کا کوڑا، جیسے سمندر کے جھاگ، جیسے پانی پہ اوپر ابلے ہوئے جھاگ، دکھنے میں بہت مگر حیثیت اور قوت میں یہی اوقات ہوگی کہ پھونکوں سے اڑا دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا رعب، اس بات پر ذرا بہت توجہ دیجیے گا۔ دو تین اہم باتوں میں سے جو میں کہنے آیا ہوں آپ سے، وہ ایک بات میری یہ بھی ہے، یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے میری معزز ماں اور بہنوں، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارا وہ ایمانی رعب جو اللہ نے ساری دنیا کے ظالموں کے اور اسلام مخالف طاقتوں کے دل میں ڈال رکھا تھا، اللہ اس کو نکال دے گا۔ کون سا رعب؟ طاقت کا نہیں۔ کون سا رعب؟ بڑے بڑے مکانات کا نہیں۔ کون سا رعب؟ بہت پیسوں کا نہیں۔ کون سا رعب؟ بہت بڑی قوت اور پاور کا نہیں میری بہنوں۔ وہ رعب جو ایمانی رعب ہوتا ہے وہ چھپر میں ہو، وہ پیون کے کپڑوں میں ہو، وہ فاقوں میں ہو، وہ غریبی میں ہو، وہ امیری میں ہو، مگر ایمانی رعب ہمیشہ ابلیس کے لشکر پہ بجلی بن کے گرتا ہے۔
آج وہ ایمانی رعب ہمارے اپنے اندر سے نکلا، جس کے نتیجے میں ابلیس کے لشکروں کے دل سے رعب ایمانی اہل ایمان کا ختم سا ہو گیا۔ پھر یہ رعب کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنے کا سبق ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حالت پہ غور کریں۔ آج ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ کیا جب ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور چاروں رکعت میں ایک مرتبہ بھی سجدہ کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو کا کوئی قطرہ آتا ہے؟ جب کس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں؟ کون ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کون ہے جس کے آگے سر جھکا ہوا ہے؟ کون ہے جس کے حکم پہ آج ناک رگڑی جا رہی ہے؟ کس نے کہا کہ ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ تو تمہارا تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ یہ ایمانی معاملہ ہمارا ہے۔ نماز شروع ہوئی دل صفائی میں، نماز شروع ہوئی دل کچن میں، نماز شروع ہوئی دل کہیں اور، جسم کہیں اور۔ میری پیاری بہنوں، ایسی نماز وہ ہوتی ہے جب سینوں سے ایمان کی حرارت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ بتائے صحابہ اور صحابیات کیسے نمازیں پڑھتے تھے؟ جب وہ نمازوں کو کھڑے ہوتے تھے تو ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر، ان کی عورتوں کے دوپٹے آنسوؤں سے تر۔ کیوں؟ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی کہ ایمانی تعلق اور ایمانی قوت ہماری ایمانی قوت کا حال کیا ہے۔ جب ہماری دلوں میں ایمانی قوت کم ہو گئی، جب ہمارے دلوں میں ایمانی طاقت کم ہو گئی، جب ہمارے دلوں میں اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ مضبوطی کا معاملہ نہ رہا کہ جو اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تو یقیناً ابلیس کے لشکر کے دلوں سے یقیناً رعب ایمانی ختم ہوگا۔ کیا کر رہے ہو میاں؟ بار بار ایک بار سائٹ کر کے بیٹھ جائیے آپ پلیز۔ رعب ایمانی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایمانی رعب ابلیس کے لشکروں سے ختم ہو جائے گا، ان کے دلوں سے۔ آج یقیناً بہت بڑی تعداد میں ہم ہیں، مگر کیا واقعی ہماری طاقت اور قوت وہ ہے؟ نہیں ہے۔ پھر حضور نے اگلی بات بیان فرمائی، میری بہنوں یہ اور بڑی بات ہے، یہ اور بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ فرمایا اللہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ یہ ہے بہت بڑی بات، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ تمہارے دلوں میں وہن آئے گا، اور وہن ہے دنیا کی بیجا محبت اور موت سے نفرت، موت سے بھاگنا۔ کیا میری معزز مائیں اور بہنیں آج اس بات پر غور کرنے کو تیار ہیں کہ ہمارے دلوں میں دین سے زیادہ دنیا کی محبت ہے، یا ہمارا وقت 24 گھنٹے میں دنیا کے لیے زیادہ اور دین کے لیے کم لگ رہا ہے؟ ہماری یہ فکریں کہ دین پر ہماری نسلیں کیسے آئیں، اس کے لیے ہمارا وقت کم، اور دنیا کی کامیابیاں کیسے حاصل کریں اس کے لیے فکروں میں وقت زیادہ ہے۔ یہی تو علامت ہے وہن کی۔ حضور نے فرمایا جب یہ دو باتیں ہو جائیں کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہو اور موت سے تمہیں بے فکری ہو جائے، موت تمہیں یاد نہ رہے، تو اللہ تمہاری حیثیت کو سمندر کے جھاگوں کے برابر کر دے گا۔ آج دیکھ لیجئے، چاروں طرف مرد ہوں یا عورتیں ہوں، 24 گھنٹے میں بہت مختصر وقت ہے جو اس بات کی فکر میں گزر رہا ہو کہ اللہ نے اولاد کی شکل میں جو امانت ہمیں آپ کو دی ہے، اس کا کردار کیسے بنے، اس کا معیار کیسے بنے، یہ دیندار کیسے بنے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار کیسے بنے، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول کیسے آئے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیسے جاری ہو، ہمارے گھروں میں
اللہ کے نبی کی سنت کے پر مطابق اعمال کیسے ہوں، اس کی فکریں کہاں ہیں؟ جب ہم لوگ کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو باتیں باہر کی، جب کھانے سے اٹھیں گے تو باتیں باہر کی، کھانے کی، پکانے کی، کمانے کی، بنانے کی، سجانے کی۔ اس کے علاوہ اگر بہت ہوا تو اسکول میں بچے کے نمبرات کے اچھے آنے کی، اور بہت ہوا تو ٹیوشن اچھی بنانے کی۔ میں تو بڑے تعجب سے آج مدرسے میں اپنے آفس میں ایک صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، جن بہنوں کو ان کے ماں باپ نے پڑھایا، ایجوکیٹڈ بنایا، عالمہ فاضلہ، یہ گریجویٹ کرایا، ان کو گریجویشن کرایا اور گریجویٹ ہو گئی، اگر ان کے بچے اور بچیاں بھی ٹیوشن پہ جائیں گے تو ان کی اس تعلیم کا نفع کیا ہے؟ اگر ان کے بچے اور بچیاں گھروں میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر علم نہیں سیکھ سکتے تو ان کے اس علم کا کیا نفع؟ وہ اب بھی اگر پورا وقت کچن میں، گھر میں، صفائی میں ہیں اور اپنے بچوں کو بٹھا کر کے پڑھا نہیں پا رہی، ہوم ورک نہیں کرا پا رہی، قرآن یاد نہیں کرا پا رہی، سپارہ یاد نہیں کرا پا رہی، اردو کا ورک نہیں کرا پا رہی، تو ان کی تعلیم کس دن کے واسطے تھی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تعلیم ہی نہ ہوتی اگر یہی معاملہ تھا۔ اس تعلیم کا بس اتنا ہی فائدہ کہ بولنا اچھا آ جائے، آ جائیے، کھا لیجئے، جائیے، یہ تو بہت آسان تھا، یہ تو 6 مہینے کی کہیں ٹریننگ ہو جاتی اور ٹریننگ کے بعد یہ معاملہ ہو جاتا۔ یہ جو علم میری بہنوں آپ نے حاصل کیا، اس علم کا فائدہ سب سے پہلے ہماری اولاد کو ہونا چاہیے، اولاد کے کردار سازی میں ہونا چاہیے، اولاد کی تعمیر اور اس کے مستقبل کی تعمیر میں ہونا چاہیے، اور ان بچوں پر سب سے زیادہ فوکس ہو، ہمیں دنیا کی فکر نہ کے درجے میں ہو، اس لیے کہ یہ یقین بنا لیجئے کہ اللہ رب العزت نے روزی کا وعدہ فرمایا، محنت جو ہو سکتی ہے وہ کرو، اس سے زیادہ محنت میں کبھی پریشان نہ ہو۔ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں دنیا کا مال اور دنیا کی جائیداد لکھ دی ہے، اس سے کم تو ہمیں نصیب نہیں ہوگی، اور محنت جتنی بھی کر لے اس سے زیادہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ آخرت کا جو معاملہ ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس واسطے ہم دنیا میں پیدا کیے گئے، فرمایا انکم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے واسطے بنائے گئے ہو، وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، اور دنیا تمہارے واسطے بنائی گئی ہے۔ تمہارا کام کیا ہے اس کو سمجھ لو، تمہارا کام ہے دل سے دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کے پھینک دینا، تمہارا کام ہے اپنے دلوں میں آخرت کی فکر کو پیدا کر لینا، ہمارا کام ہے جنت کا شوق اپنے دلوں میں بسا لینا، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دنیا کی ہر نعمت کو ہیج اور بالکل بے حیثیت سمجھیں، اور آخرت کی نعمت کو سب سے اعلیٰ سمجھیں۔ دنیا کا کتنے سے کتنے بڑے سے بڑا نقصان کیوں نہ ہو، مگر آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیا ہے حب الدنیا؟ ذرا یہ بات اگر سمجھ لی گئی تو بڑی جلدی ہمیں امید حالات بدلیں گے۔ دو چیزوں کو کمپیئر کیجئے، ایک ہمارے گھر میں چاہے وہ ہمارے شوہر ہوں یا ہمارے بھائی ہوں یا ہمارے بچے ہوں، اگر وہ دین کا کوئی عمل چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں کتنا درد ہو رہا ہے، اور وہ دنیا کا کوئی کام چھوڑ رہے ہیں تو کتنا درد ہو رہا ہے۔ یہ ہے پیمانہ، یہ ہے آلہ ہمارے ناپنے کا۔ جب ہمارے دل میں دنیا کے چھوڑنے پہ تو درد ہو، بچہ اسکول نہ جائے درد ہو، بچہ کہنا نہ مانے تکلیف ہو، بچہ دکان پہ نہ جائے تکلیف ہو، اور بچہ نماز کو نہ جائے تو دکھ نہ ہو، بچہ صبح نہ اٹھے تو دکھ نہ ہو، بچہ سنت کی مخالفت کرے دکھ نہ ہو، بچہ فلمیں دیکھ رہا ہو، گانے سن رہا ہو، اور ہمارے دل پہ کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ اسے روکنے کی کوئی کوشش نہ ہو، تو سمجھو کہ ہمارے دل میں دنیا بیٹھ چکی ہے اور آخرت کی فکر کم ہو چکی ہے۔ جبکہ سچائی یہ ہے، اس سے پہلے پروگرام میں یہ بات بتائی گئی تھی
کہ یہی اولاد ہماری آخرت بنانے والی بھی ہے اور بگاڑنے والی بھی ہے. یہی شوہر ہماری آخرت کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. یہی بھائی ہماری آخرت کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں. اگر ہم نے ان کے ساتھ معاملات آخرت کے کیے تو یہ آخرت بنانے والے، اور اگر صرف دنیا کے کیے اور آخرت کے نہ کیے تو یہ ہماری آخرت بگاڑنے والے ہیں. غرض یہ کہ میں اس پر بولوں تو بہت لمبی بات. اپنے دلوں کا سب بہنیں، سب مائیں، سب بھائی، سب بزرگ، سب جوان، بچے بچیاں جائزہ لیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. اس دنیا میں ہم مستیاں کرنے نہیں آئے، بلکہ مستی کی جگہ جنت کمانے آئے ہیں. اور جنت کے کمانے میں جو چیز بھی بیچ میں آئے اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہے ہمارا زندگی کا مقصد. ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو بچا لیں. اب میری ماں ذرا دیکھو تو اللہ قرآن میں کتنے درد کے ساتھ، یعنی کتنی محبت کے ساتھ ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ خالی خود کو بچا لیں نہیں، اپنے آل اولاد اہل و عیال کو بھی بچاؤ. جن کو تم بچا سکتے ہو اور تم نے انہیں نہیں بچایا تو قیامت میں اللہ تمہارا گریبان پکڑے گا اور سوال کرے گا. کل قیامت میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی. یہ دنیا کی محبت کی نحوست بہت کچھ خرابیاں پیدا کرا دیتی ہے. آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا، ذرا معاف کریے گا، اس میں کوئی حرج تھوڑی ہے، اس میں کوئی مذائقہ تھوڑی ہے، جائز تو ہے، چلو یہ کر لو. اچھا اتنا تو کم سے کم جائز ہے. میری پاکیزہ مائیں اور معزز بہنیں ذرا یہ بات غور کریے، ہم جائز پہ عمل کرنے نہیں آئے ہیں. یہاں جائز تو معذوروں کے لیے ہے، ہم اور آپ تو اعلیٰ سے اعلیٰ مسئلے پر عمل کرنے کے واسطے ہیں. دنیا میں دنیا کی کوئی چیز ہمیں لگتا ہے کہ چلو کام چلا ہو جائے، دنیا میں ہر چیز ہم اپنی پسند کے مطابق چاہتے ہیں، تو کیوں جنت میں اپنا درجہ نیچے سے نیچے کی طرف لے جانے کی کوشش ہے؟ خواہش یہ ہو کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہمیں ملے، اور اس کے لیے افضل سے افضل طریقوں پر عمل کیا جائے، صرف جائز کہہ کر کے اپنی جان نہ چرائی جائے. دوسری چیز جو بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، موت سے بھاگنا. آج سب کی خواہش یہی ہے کہ موت سے بھاگیں. جینے کی تمنائیں بہت ہیں مگر ایمان پر مرنے کی تمنائیں بہت کم ہیں. جبکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے خود یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ حسن خاتمہ یعنی ایمان پر خاتمہ مجھے مقدر فرما. صحابہ کرام دعا مانگتے تھے، اللہ ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، علماء، محققین، محدثین یہ دعا مانگتے تھے، اللہ ایمان پر خاتمہ مقدر فرما. آج ایمان پر خاتمے کی تصورات نئی نسل میں ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ کیسے ہوگا. ہر آن یہ فکر ہو، ہر آن یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ میرا یہ دن آخری بھی ہو سکتا ہے. جب صبح اٹھیں ہماری صبح ہو تو صبح اٹھتے شکر ادا کریں ہم تمام بہن بھائی، اور یہ ذہن ہو کہ آج کا دن اللہ نے زندگی کا اور دیا، مگر ضروری نہیں کہ اس دن کی شام بھی نصیب ہو. جب یہ ذہن بنے گا ہمارا تو چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں مگر ہماری ہمت اللہ کی نافرمانی کی نہیں ہوگی، ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی کے جذبے ابھریں گے نہیں، بلکہ ہر آن انسان کو یہ تمنا ہوگی کہ آج کا دن ملا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری میں گزار دوں. اگر میں کچھ کام بھی کر رہا ہوں
تو کام بھی میرا وہ ہو جو اللہ کی فرما برداری والا ہو۔ یہی مزاج صحابہ کا تھا۔ ہر رات وہ غنیمت سمجھتے تھے اور ہر دن وہ غنیمت سمجھتے تھے کہ آج کا ایک دن اللہ نے اچھے اعمال کرنے کے لیے ہمیں اور عطا فرما دیا۔ آج کہنے کو درد بہت ہے مگر احساس بہت کم ہے۔ آپ غور کریے، آپ تمام بہنیں آج کے دور میں دنیا کے حالات سے واقف ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جو دنیا کے حالات سے واقف نہ ہو۔ ایک معصوم بچی 7 سال کی فلسطین میں، اس کے ہاتھ پیر ملبے میں دب گئے تھے، نکلی چہرے پہ بے پناہ زخم، اور آخری وقت اس کا سانسیں نکلنے کو ہیں۔ اس کے والد ہی نے جو ویڈیو ریکارڈ کی اور وہ الجزیرہ چینل نے دکھائی، قطر والے نے، اس میں جو اس کے آخری جملے ہیں وہ آپ بہنوں کے حوالے امانت کے طور پہ کر رہا ہوں۔ غور کریے، وہ فلسطین کی معصوم بچی، اس کے آخری جملے یہ تھے، اے امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں، میں جا رہی ہوں اپنے زخموں کو لے کر اور یہ زخم اللہ کو دکھاؤں گی۔ میری ماں، میری بہنیں، میرے بھائی سب شہید ہو گئے اور اب میں شہید ہونے والی ہوں۔ اور اپنے والد سے کہتی ہے، فکر نہ کرنا، فکر نہ کرنا، آپ بھی ان قریب ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ کی قسم، یہ جذبہ ایمانی، یہ شوق شہادت، یہ حرارت ایمانی اگر پورے عالم میں مسلمان ماں و بہنوں کے دل میں پیدا ہو جائے تو ساری دنیا میں اللہ رب العزت انصاف کا بول بالا فرما دے گا۔ آخری جملہ جو اس کا ہے وہ آپ کے کلیجوں کو پاش پاش کر دے گا۔ اس معصوم بچی نے کہا، دیکھو یہ ہے ایمان۔ اس کا گھر ٹوٹا پڑا ہے، ملبہ بنا پڑا ہے اس کا گھر، باپ، بہنیں، بھائی، ماں شہید ہوئی پڑی ہے، اکلوتا باپ سامنے کھڑا ہے۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر پہ نہیں رو رہی ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے اور ماں کے جنازوں پہ نہیں رو رہی ہے۔ اسے یہ فکر نہیں ہے کہ گھر کل کیسے بنے گا، اسے یہ فکر نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، یہاں تک کہ اسے یہ بھی فکر نہیں ہے کہ بابا کہاں رہیں گے رات کو، کہاں سوئیں گے میرے ابا، کیا کھائیں گے میرے والد۔ اس کا یقین ہے کہ میرا اللہ سب سے بہترین پناہ دینے والا ہے، مگر اس کے آخری جملے جو آپ کے لیے، میرے لیے اور ساری دنیا کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے تھے، وہ تھے جو ہمارے کلیجوں کو پاش پاش کر دیں گے۔ وہ کہہ رہی ہے، اے سارے جہان کی امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں، اے امت مسلمہ کے جوانوں، میں جا رہی ہوں مگر کل قیامت میں اللہ کے سامنے تم سب سے ملاقات کرنے ضرور آؤں گی، اور پھر تم سے وہاں پوچھوں گی کہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے۔ بس یہ کہہ کر کے اگلے 2 منٹ میں اس کی روح نکل گئی۔ کیا آپ اس بچی کا سامنا کرنے تیار ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی جرت ہے کہ آپ اس کے سوال کا جواب دے سکے بروز محشر؟ کیا آپ اس کی ماں، بھائی، بہن، اس کے ٹوٹے پھوٹے اور ملبے جیسے گھر کا حساب دے پائیں گے ہم اور آپ؟ یا تو ہم کہیں کہ ہمارا ایمان ختم، کہیں کہ نبی والی تعلیمات ختم، کہیں ہم کہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ٹوٹ گئے، اور اگر ہے تو اللہ کے نبی نے صاف صاف اعلان کیا تھا، سارے جہان میں جہاں بھی ایمان والے بستے ہیں آپس میں بھائی بھائی، بہن بہن ہے، ان کا کوئی تفریق اور انتشار کا رشتہ نہیں ہے۔ میری معزز ماؤں، معزز بہنوں، وہ موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ آج ہم مرنا نہیں ہے، ہم کو ہماری موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ آج میری ماں، ہم اپنے گھروں میں ہیں، کھانے دونوں وقت، ناشتہ صبح کا گھر میں کر رہے ہیں، کپڑے پہننے کو مل رہے ہیں، کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، مگر میں حیران ہوتا ہوں کہ کیوں ہمارے دلوں پہ یہ باتیں اثر نہیں کرتی کہ آج وہاں پانی کی بوند بوند کو ایمان والے ترس گئے، مگر انہوں نے دشمن کے سامنے سر نہیں چکایا۔ آج دشمن ہمارے گھروں میں گھس آیا، ہمارے ہاتھوں پہ آ گیا، اس نے ہماری راتوں کو برباد کر دیا،
اس نے سکون غارت کر دیا، اس نے ہمارے گھروں میں آ کر، گھروں سے مراد یہ ہماری مشغولیات ہیں جو سوشل سائٹس پر بے وجہ کی ہیں، جو ہماری اپنی ایسی مصروفیات ہیں جو گھنٹوں گھنٹوں ہمیں موبائل سے الگ نہیں ہونے دیتی۔ آج ہمارے دشمن نے ہمارے ہاتھوں سے قرآن لے لیا، قرآن نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، آج ہمارے لمبے سجدے ختم ہو گئے، آج اٹھنے والی لمبی لمبی دعائیں ختم ہو گئی۔ وہ جو دعائیں مانگی جاتی تھی تہجد میں سجدوں میں سر رکھ کے، جو نبی سے لے کے ہر اللہ والے تک چلتی چلی آئی، کتنی عورتیں تو آج بھی ہیں جو بہت گنی چنی ہیں جن کی تہجد بالغ ہونے کے بعد سے کبھی قضا نہ ہوئی۔ آج ہمارے اخیر پہر کے اٹھنے ختم ہو گئے، راتوں کو دیر سے سونے کے رواج ہو گئے۔ یقین جانے ان حالات میں بچوں کی پرورش تو دور، اپنے آپ کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو موت کا خیال نکلا ہے ہمارے دل و دماغ سے، یہ جو ہمیں اپنی قبر ہم نے بھلائی ہے، یہی یہ سب سے بڑی وجہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، دیکھو دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی دلوں پہ زنگ؟ کہاں، جس طرح لوہے پہ زنگ آتا ہے، لوہا نہیں ہے اگر اسے پانی میں ڈال دو، ایسے ہی ڈال دو بالکل اس کا خیال نہ کرو، اس پہ بھی تو زنگ آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ دلوں پہ بھی زنگ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دلوں پہ زنگ آتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غور سے سنیے میری بہنوں، آج بہت بڑا فتنہ یہ چل پڑا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے کچھ نہیں ہوگا، خالی قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ترجمہ نہ پڑھو، جب تک کہ اس کو سمجھو نا۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی یہودی چال ہے جو مسلمانوں کی زبان سے قرآن کو دور کر دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اپنی جگہ، اگر کوئی ترجمہ پڑھے تو بہت اچھا، پھر سمجھ کے عمل کرے تو اور اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دلوں پہ زنگ آ جائے تو اس کا علاج، صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا، کیا ہے اس کا علاج؟ آپ نے فرمایا تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن کی تلاوت، صاف صاف حضور نے فرمایا تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، تلاوت قرآن کرو، تلاوت قرآن کرو، تلاوت قرآن کرو، اور موت کو خوب یاد کرو۔ یہ دو چیزیں تمہارے دل کے زنگ کو دور کرے گی، اور دل کے زنگ کا نفع، نقصان، اور زنگ کے دور ہونے کا نفع کیا ہے؟ جب دل پہ زنگ ہوگی، تلاوت نہیں ہوگی، موت کا ذکر نہیں ہوگا تو دل پہ کوئی بات بھی اثر نہیں کرے گی، اور جب دل پہ زنگ نہ ہو اللہ کی طرف سے نور آئے گا، چھوٹی سی چھوٹی بات دل پہ اثر کرے گی۔ اور اصل بات ہی یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ساری بات ہی یہ ہے کہ دل کا مسئلہ ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کہیں اپنے بچوں سے، جو آپ کہیں اپنے بھائیوں سے، اگر خالی الفاظ ہوں اور دل ان کے ساتھ نہ ہو تو عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو تقریر میں کر رہا ہوں، اگر میرا دل الگ ہو اور صرف زبان ہو تو تقریر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میری بہنوں، اپنے بچوں سے جو بات تم کہو گی، اگر تمہارا دل بھی ویسے ہی ہو جو تم کہہ رہی ہو تو تمہارے بچوں پہ اس کا بہترین اثر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 ذمہ داریاں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، کس لیے ہم نے نبی کو بھیجا؟ ربنا، اللہ نے فرمایا ہم نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات قرآنیہ کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور دلوں کا تزکیہ کریں، اس لیے کہ تلاوت قرآن ہی دلوں پہ اثر کر سکتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کو سکھائیں۔ یہاں ہے ترجمہ،
یہاں ہے مفہوم، یہاں ہے تفسیر. قرآن کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے آج تلاوت کو کم کرنے سے. پہلے گھروں میں تلاوت ہوتی تھی، عام طور پہ چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب مل کے تلاوت کرتے تھے فجر کے بعد، اور کم سے کم یاسین شریف پڑھی جاتی تھی، پھر اس کا ترجمہ پڑھا جاتا تھا، پھر دعائیں پڑھی جاتی تھی. آج یہ سب ختم سی ہونے لگی اور یہ کہا جانے لگا کیا ہوگا تلاوت سے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے نبی کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، دلوں کی صفائی کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر قرآن کو سکھائیں، یعنی اس کا ترجمہ بتائیں، مطلب بتائیں، مفہوم بتائیں، تفسیر بتائیں، عمل بتائیں. یہ تیسرا مقصد. اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور چوتھی چیز ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ حکمت کو سکھائے. میری بہنوں، یہ ہے دوسری بات جو نبی نے فرمایا کہ تمہاری بربادی کی دو وجہ، ایک دنیا کی بیجا محبت اور دوسری موت سے نفرت. موت کا تذکرہ تلاوت قرآن یہ اللہ سے ہمیں قریب کرے گی. آئیے ان دو حدیثوں کی تفصیل کے بعد آپ اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. پہلی حدیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کے ادنا سے ادنا حکم پر کوئی بہن، کوئی بچی، کوئی ہماری ماں کے درجے میں ہماری معزز کوئی بھی عمل کرے تو انہیں ٹوکا ٹاکی نہ کریں، بلکہ مبارکباد دیں، اپریشیٹ کریں اس کو، اور اس کو حوصلہ دیں کہ اللہ نے آپ پر فضل فرمایا. دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. جب تک دل نہیں سنوریں گے تب تک ہمارا حال صحیح نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا، اذا صلحت صلح الکل، اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہو گیا تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ برباد ہوا، اگر اس میں فساد آیا، ساری چیزیں تمہاری فاسد اور برباد ہو جائیں گی. الا وہی القلب، حضور نے فرمایا سنو وہ دل ہے. دل پہ محنت کی زیادہ ضرورت ہے. آج محنت کائے پہ ہو رہی ہے؟ نالج پہ. آج محنت ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ نالج کو بڑھانے پر، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا وہی القلب، دیکھو دل کو سنوارنا، اور دل سنورے گا اللہ کی یاد سے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان آئے گا، دل سنورے گا اللہ کو یاد کرنے سے. اور بہترین اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت، استغفار، نماز، یہ تمام چیزیں جو اللہ کا ذکر ہیں ان کو کرنے سے ہمارا دل سنورے گا. بار بار توبہ کرنے سے. قرآن میں کتنی جگہ کہا اللہ نے استغفروا استغفروا، توبہ کرو توبہ کرو. توبہ دل سنوارنے کا ذریعہ. اگر دل سنور گیا تو زندگی سنور گئی، اور اگر دل نہ سنورا تو زندگی ہماری کبھی نہیں سنور سکتی. یہ پہلی چیز کہ اپنے دل پر محنت کریں. دوسری حدیث کے خلاصے پر، اگر دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، اگر دل میں موت کا غم آ گیا، اگر دل میں قبر کی فکر آ گئی، اگر دل میں آخرت کا غم آ گیا، اگر دل میں حساب و کتاب کا یقین ہو گیا، اگر دل میں محشر کی حاضری آ گئی، اگر دل میں جہنم کا خوف آ گیا، اور اگر دل میں جنت کا شوق پیدا ہو گیا، میری بہنوں ایسی ہی عورت کو کہتے ہیں اللہ کی ولیہ، ایسی ہی عورت کو کہتے ہیں اللہ کی نیک بندی، ایسی عورت کو کہتے ہیں جنتی خاتون. اور دل سنورے گا قرآن سے جڑ کر اور اچھی صحبت اختیار کر کے، ماحول اچھا اختیار کر کے، اللہ کو یاد کر کے. یہ ہے دوسری حدیث کا خلاصہ. اب آئیے وہ آیتیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کے لیے نازل فرمائی. اس میں ہمارے فرائض طے ہوتے ہیں. چونکہ اللہ نے جو ڈیوٹی، جو فرائض، جو امور، جو حقوق اپنے نبی کی بیویوں کے لیے بیان کیے ہیں، تو وہ تو بڑی اونچی ہستیاں تھی، وہ تو ہم سب کی روحانی مائیں تھی، وہ تو
بہت بڑا مقام حاصل کرنے والی تھی. جب ان کے لیے اللہ نے کچھ بات کہی ہے تو وہی بات تو ہمارے لیے ہے، چونکہ قرآن تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت بن کے آیا. کوئی بات جو نبی سے کہی جا رہی ہے وہی بات تو ہمارے لیے ہے، وہ بات جو نبی کے گھر والوں سے کہی جا رہی ہے عمل کے لیے وہی ہمارے لیے بھی ہے. آئیے اور اس کا بہت ہی گہرائی سے سورۃ الاحزاب آئیے پارہ نمبر 21 میں آیت نمبر 28 سے بار بار آپ مائیں اور بہنیں پڑھا کریں. اس سے پہلا جو پروگرام ہوا تھا اس میں بھی میں نے بہت شارٹ میں ان آیتوں کو سمجھایا تھا. آپ ذرا غور کریے اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے پاک نبی کی بیویوں سے کیا کہہ رہا ہے. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام کو چاہتی ہو فتعالین، تو جاؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں خوب سکون اور اچھائی کا راستہ دوں گا اور مجھ سے تمہارا معاملہ الگ ہو جائے. اگر میرے ساتھ رہتے ہوئے دنیا کا عیش و عشرت مطلوب ہے اور تمہاری تمنا دنیا کی عیش و عشرت ہے تو تم جاؤ اور مجھ سے اپنے نکاح کا تعلق توڑ لو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ بات نبی علیہ السلام سے ان کی بیویوں کے لیے کہی جا رہی ہے. آج ہر وہ شوہر جو دین کا درد رکھتا ہو اس سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ہر وہ بہن جس کے سینے میں دین کا درد ہو اس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو دنیا کے عیش و عشرت اپنی طلب نہ بناؤ، اس لیے کہ دنیا کے عیش و عشرت کی طلب کے ساتھ اور اس کے شوق کے ساتھ اور دنیا میں بہت زیادہ عیش کا سامان چاہنے کے ساتھ دین کی خدمت نہیں ہوتی. اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو قربانیاں دینا پڑے گی. دیکھو اس دنیا میں قربانیوں ہی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پھر فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، یعنی اگر تم چاہتی ہو اللہ تم سے راضی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم طریقے پر چلو اور آخرت میں تمہارا جنت میں گھر ہو تو تم رہو، اور اللہ نے پھر تمہاری اس نیت کے ساتھ تمہیں بڑا اجر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. میری معزز بہنوں اور ماؤں، آج بھی یہی بات ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے اور جنت میں شاندار محل چاہیے، جنت کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے وہ جو جوڑے چاہیے، جنت کے جھومر، جنت کے ٹیکے، جنت کے زیور جو پیور چاندی، پیور ہی ڈائمنڈز ہوں گے، اگر وہ چاہیے تو پھر ہمیں صبر والی زندگی، پھر ہمیں امتحانات پر جمنے والی زندگی، پھر ہمیں ہماری خواہشات کے ٹوٹنے پر بھی صبر کے ساتھ کھڑے رہنے والی زندگی اختیار کرنا پڑے گی. جیسے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے جب دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے کون ہے نبی کے ساتھ؟ دھیان دیجئے کون ہے، غور کیجئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کیا انہوں نے؟ کیا مانگا نبی سے؟ میری بہنوں بہت بڑا سبق دے کے جا رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے. کیا کیا انہوں نے؟ ماں خدیجہ کیا کرنے آئی ہیں حضور کے پاس؟ یہ نکاح کے بعد کیا عمل ہوا؟ سارا مال اپنا نبی کے دین کی خدمت پہ لگا دیا. اس پوری کائنات میں 1450 سال میں حضرت خدیجہ سے شوہر کے ساتھ تعلق کا کردار بہترین ماڈل ہے. اس سے بہتر ماڈل کوئی نظر نہیں آ سکتا.
اور کیا کہہ رہی ہیں حضور سے؟ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ کو ضرورت ہو میرا سب کچھ آپ کے دین کی خدمت پہ قربان، کبھی بھی آپ اس بات سے پیچھے نہ ہٹیں کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو اور آپ کو میرے مال کے خرچ کرنے میں جھجک محسوس ہو۔ میری بہنوں، آج ذرا غور کریے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا مال دین کی خدمت کے لیے شوہروں کے حوالے کر رہے ہوں، ہم نے بڑے بڑے زیور بنا کے اپنے شوہروں پہ مزید بوجھ بنانے کی کوشش کی۔ حال یہ ہے، آپ بہنوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ دوسری بہنوں تک پہنچائیں۔ آپ تو ماشاءاللہ درد مند دل والی بہنیں اور مائیں ہیں، اسی لیے تو یہاں تک آئی ہیں، لیکن کثیر تعداد ہمارے اور آپ کے مسلم معاشرے میں وہ ہے جو اپنے شوہروں سے اتنی اوور ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں، جو اتنا اوور ایکسپینس گھر میں کر رہی ہیں کہ شوہر حلال اور حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ اسے لانا ہے گھر میں، کرنا ہے خرچ، اور خرچ کرنے کا یہ مادہ اتنا بڑھ چکا کہ اب ہماری بہنوں کو بھی کمانے کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ قناعت، کفایت، یہ دو چیزیں یاد رکھیے، یہ مومن کا سرمایہ ہے۔ قناعت، کفایت، جو ہے اس میں خرچ کرنا، جو آ رہا ہو اس پہ صبر کرنا، یہ قناعت اور کفایت ہی مومن کی شان ہے۔ نہ کمانے پہ اتاولا ہونا اور نہ کم ہونے پہ کسی کو طعنہ دینا، اپنی تقدیر پہ راضی رہنا، یہ ہے مومن مرد اور مومن عورتوں کی شان۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ جنہوں نے حضور کو ہمیشہ ڈھارس بندائی۔ یہ ماؤں کا بیویوں کا کردار چل رہا ہے آیت میں، نبی کی بیویوں کا کردار، ہماری بیویوں کا کردار کیا ہو اور ہم شوہروں کا بیویوں کے ساتھ کردار کیا ہو۔ وہ کردار جو نبی کا اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اور وہ کردار جو نبی کی بیوی کا نبی کے ساتھ بحیثیت شوہر تھا، وہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر نامدار کی خصوصیات پہ نظر رکھی، اور جب وقت آیا اور پہلی وحی آئی اور حضور گھر میں آئے تو کیا فرمایا حضور نے؟ زمیلونی زمیلونی، خدیجہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، مجھے ڈر ہے، لقد خشیت علی نفسی، کہیں میں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ فوراً ایک بیوی کا کردار نکل کے آتا ہے، ڈرتے ہوئے شوہر، گھبرائے ہوئے شوہر، خواہ وہ مال سے گھبرایا ہوا ہو، حالات سے گھبرایا ہوا ہو، یا عالم میں باطل طاقتوں سے گھبرایا ہوا ہو، خواہ اس کے ساتھ کوئی بھی خوف ہو، وہ کردار بیوی کا نکل کے آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ڈھارس بن کے کھڑی ہو جاتی اور کہتی، کلا واللہ، خدا کی قسم ہے میرے سرتاج، اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، لا یخزیکم اللہ ابدا، ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، یہ وتقری الضیف وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ میرے سرتاج آپ تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ آپ اتنے اچھے ہیں اور اچھوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی غلط نہیں ہونے دے گا۔ یہ نکل کے آیا ایک عورت کا کردار کہ اگر شوہر کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، اپنے ہاتھ کو نہ کھینچنا، بلکہ خاص طور پر دین میں چلنے میں جو پریشانی آتی ہو، دین کے کام کرنے میں جو پریشانی آتی ہو، خواہ وہ جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے، خواہ وہ کچھ بھی اس کو سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، ایک بیوی کا کردار ہے کہ اس اور شوہر کا کہ جو دین کی خدمت پہ پریشانیوں کا سامنا کرے، اس کے لیے ڈھال بن کے کھڑی ہو جانا، اور کبھی اس کے پیروں کو لڑکھڑانے نہ دینا، اور کبھی اسے کمزور نہ ہونے دینا۔ یہ ہے اس آیت میں بیوی کا کردار جو نکل کے نبی کے گھر سے آیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام عجیب، سارے مردوں کو نبی کی بحیثیت شوہر زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں مرد زیادہ نہیں ہے، اس لیے
میں اس کو کسی اور موقع پہ مردوں سے کہوں گا انشاءاللہ کہ بحیثیت شوہر نبی کا جو کردار ہے آج مردوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ مرد اس طرح کا کردار ادا نہیں کریں گے تو اکیلی عورت کبھی وہ کردار نہیں نبھا پائے گی. آگے بات ہوتی ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کتنی بڑی بات، یہ بات ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی عورتوں، کیسا عجیب خطاب ہے، ذرا غور تو کریے، کیا انداز ہے اللہ کا. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یاتی منکن بفاحشہ، اگر تم میں سے کوئی بے حیائی کا کام لے کر کے آئے گا. اللہ روح کانپتی ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ کیسے جلال میں اللہ بات کر رہا ہے نبی کی بیویوں سے، نبی کے گھر سے. اے میرے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے بے حیائی کا کوئی کام بھی لے کر کے آئے گا اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا. یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا. اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. جب میری بہنوں اتنے جلال کے ساتھ اللہ نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، ہمیں کتنے ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ نبی کی بیویاں، وہ نبی کی زوجات ہیں نبی کے گھر میں، جب ان سے اتنی سخت بات ہو رہی ہے، ماں عائشہ، ماں خدیجہ، اما صفیہ، یہ تمام ہماری مائیں، اور اللہ ان سے کہہ رہا لے کے کوئی بے حیائی کا کام مت آنا، کوئی بے حیائی لے کے مت آنا. ذرا میری بہنوں سوچو تو صحیح، آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں تک پہنچ گئی بے حیائی. پردے کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے، فیشن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو اپنی شان سمجھا جاتا ہے. میری عزیز بہنوں، اللہ کے لیے ڈرو. تم کون سے بھروسے پر ہو؟ کسی مولوی کے تعلق پر ہو کیا کہ وہ بخشوا دے گا؟ یا کوئی گھر میں تمہارے نمازی ہے اس پہ تمہارا بھروسہ ہے کہ وہ بخشوا دے گا قیامت کے دن؟ یا کوئی اور پیر فقیر ہے جس سے تم نے تعلق بنا لیا، مرید ہو گئی کہ وہ بخشوا دے گا؟ خدا کی قسم میرے نبی سے بڑا پیر اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. میرے آقا سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہو سکتی. تاجدار مدینہ سے زیادہ عظمت والا اور اللہ کے قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جو قربت، جو محبوبیت مدینے کے تاجدار کو اللہ کے دربار میں ہے کسی کی، نہ کوئی نبی نہ کوئی اور. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے محبوب کوئی ہے ہی نہیں. ان کے گھر میں بات ہو رہی ہے، بات ان کے گھر کی عورتوں سے ہو رہی ہے. لے کے متانا کوئی بے حیائی، کوئی گناہ لاؤ گی تو یہ ڈبل عذاب ملے گا. روح کام جاتی ہے کہ آج ہم پتہ نہیں کس بھروسے میں بے وجہ کا لوگوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا کہ کون شفاعت کرے گا. گناہوں کی شفاعت نہیں، نمبرات کی کمی کی شفاعت ہوگی کہ کسی کے پاس نیکیاں بہت ہیں مگر کچھ گناہ بھی ہیں، گاڑی اٹک رہی ہے، اب وہاں شفاعت ہو جائے گی. مگر یہ معاملہ کہ جو چاہے کر لو، پیر نے لے لیا ہمارا ذمہ، جو چاہے کر لو مولانا نے لے لیا ہمارا ذمہ، بالکل دھوکہ ہے. جب اللہ نبی کے گھر کی عورتوں سے سختی سے بات کر رہا ہے تو میری بہنوں پھر کوئی نبی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. پوری محنت سے عمل کرو، پھر بھی بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور تمہیں یاد نہ رہے، کل پکڑ ہوگی تو اللہ سفارش کرا کے معاف کرا دے گا، نبی سے کرا دے گا شفاعت، اولیاء اللہ سے کرا دے گا، پھر اللہ کرا دے گا شفاعت. اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے بندی کو خود معاف کرانے کے لیے کسی حافظ عالم کو شفاعت کرا دے گا. لیکن یہ کہ گناہ ہو، جان بوجھ کر ہو، برابر ہو، کنٹینیو ہو، گناہ بے گناہ ہو، بلکہ ظلم یہ ہو کہ گناہ ہی اس کو نہ سمجھا جاتا ہو، بالکل چہرے کھل جائیں، بالکل ٹائٹ ہمارے برقعے ہو جائیں، یہی تو ہے بے حیائی.
کوئی حیا ہی نہ ہو کہ کس کے سامنے جانا ہے اور کس کے سامنے نہ جانا، کہیں بھی بیٹھ جائیں، کہیں بھی کھڑے ہو جائیں۔ آپ میں سے کوئی ایسی بہن نہیں ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ایسی بہنیں بہت ہیں جنہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، جنہیں پکڑنے کی ضرورت ہے، ہاتھ پکڑ کے منتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے شہر کی کتنی ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پہ جاری ہوتی ہے کہ بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فلاں بیابان روڈ پہ فلاں جگہ، بھلے سے وہ میری آپ کی بیٹیاں نہ ہو مگر میری نبی کی امت کی بیٹیاں تو ہیں، میرے آپ کے نبی کی امت کی بہنیں تو ہیں، وہ ان کا خیال تو ہمیں آپ کو لازم کرنا ہے، ان کے لیے تو محنت کرنا ہے۔ ڈریے، اللہ کی پکڑ سے ڈریے، کوئی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیے، گناہ ہے۔ آج ہر ایک کو خاص طور پر بے پردگی اور بے حیائی اور بے تکلفی سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ نے آگے آیت نمبر 31 میں وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اے میرے نبی کی بیویو، تم میں سے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار بنے گا اور نیک اعمال کرے گا، نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اللہ انہیں دگنا اجر دے گا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا۔ یہ بات ہمارے آپ کے لیے بھی ہے کہ ہماری بہنیں اور بھائی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنے اور اعمال صالحہ کریں۔ اعمال صالحہ کہتے ہیں ان کو جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کام ہے، وہ اعمال صالحہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک اجر ہمیں بھی دے گا اور پاکیزہ رزق ہمیں بھی دے گا۔ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ یہ بیچ کی آیت چھوڑ کے آگے کی آیت کو بات کو مختصر کرنے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جہالت کے دور کی طرح بناؤ سنگار مت کرو۔ کیا مطلب یہ کہ اپنے محرموں کے علاوہ نامحرموں کے سامنے جاتے وقت اگر شدید ضرورت کے لیے جانا ہو، بن سنور کے مت جانا، ٹھن بن کے مت جانا۔ سب سے پہلا مستحق تیری سجاوٹ کا تیرا شوہر ہے، اس کے لیے سنور، اس کے لیے بن، اس کے لیے اپنے آپ کو سجا، سب سے پہلا حقدار وہ ہے۔ میری بہنوں، ہماری یہ پہننے پہ پابندی نہیں ہے کہ مت پہنو اچھے سے اچھا، مگر کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کے سامنے اپنی اس منظر کو رونما کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گھر میں اپنے محرم کے سامنے، محرم میں بھی شوہر سب سے نمبر 1 پہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ بن سنور کے خواتین، بلکہ جاہلیت تو آج بھی ہے۔ ساری فلمی دنیا نام کس چیز کا ہے؟ سارا فیشن ہے کس لیے؟ ساری بیوٹیشن ہے کس لیے؟ یہ فلمی دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ خواتین کو بالکل بے حیا بنا کے سارے عالم کے سامنے رہنمائی کرائی جاتی ہے۔ ہم سے کہا گیا نبی کی بیویوں کے حوالے سے کہ تم ایسا مت کرنا اور بے ضرورت گھر سے کبھی مت نکلنا، خاص طور پر دن چھپنے کے بعد تو کبھی نہ نکلنا، اللہ کے شدید ضرورت ہو، جاؤ تو فوراً واپس آ جاؤ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے۔ اب اگر ہماری کوئی بہن بہت زیادہ قابل اور نالجیبل جو ہو، وہ یہ کہنے لگے مولانا تم تو یوں ہی کہہ رہے ہو، اصل تو ایمان دل میں ہوتا ہے، دل سے ہے معاملہ۔ ارے معاف کریے گا، میری وہ بہن جو بہت قابل ہو، کوئی بھی اس ملک میں
عالم میں جو یہ بات کہہ رہی ہو، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے دل میں ایمان نہیں تھا؟ ان کے دل میں غیرت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ۔ کیا ان سے زیادہ ایمان ہے تمہارے دلوں میں؟ کیا ان سے زیادہ پاکیزہ ماحول ہے مدینے کا جو ماحول ہے صحابہ کا؟ کیا ان سے زیادہ پاکیزہ مرد ہیں آج ہمارے زمانے میں؟ خدا کی قسم، نبی کے گھر کی عورتوں سے زیادہ پاکیزہ دل اس روئے زمین پہ قیامت تک کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جب ان سے کہا جا رہا ہے گھروں میں رہو، بے ضرورت باہر نہ نکلو، اب یہ دنیا کتنے بھی چیخے کہ اسلام عورتوں پہ زیادتی کرتا ہے، نہیں، ہم زیادتی سے اسلام کے ذریعے عورتوں کو روکتے ہیں، ہم عورت کو رسوا ہونے سے بچاتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز کو قائم کرو۔ یہی حکم ہمارے لیے ہے کہ گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، یہ ہے ہمارا فرض۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، اگر زیور ہے، زیور ہمارا تو زکات بھی ہمیں پر ہے، شوہر پہ نہیں ہے، وہ دے رہا ہے تو احسان ہے۔ اگر زیور ہمارا ہے تو زکات ہمیں دینی ہے، مال ہمارا ہے تو زکات ہمیں دینی ہے۔ زکات کا ماحول ہو، بلکہ صدقات اور خیرات کا ماحول ہو، گھر میں دینے والے ماحول ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ یہ نبی کی بیویوں سے ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہاں کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، تب یہ بات ہو رہی ہے۔ اصل بات تو ہم تک آنی تھی، اصل بات تو مسلمانوں تک آنی تھی، یہ پیغام تو ہمارے آپ کے کانوں تک آنا تھا۔ پھر بات ہو رہی ہے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی فرما برداری کرو۔ گھر کا پورا ماحول یہ نبی کی بیویوں وہ بناؤ جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ یہی بات ہم ماں بہنوں سے بھی تو ہے اللہ کی، گویا نبی کی بیویوں کے واسطے سے اللہ ہر اپنے نبی کی امتی بندی سے کہہ رہا ہے، خواہ وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اے میری بندی، میری بن کے رہنا، میرے نبی کے طریقے پہ چل کے رہنا، اس کے سوا تو کسی اور کی بن کے نہ رہنا۔ پھر بیچ کی بات انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اہل بیت سے، اور پاکیزہ فرما دے، بہترین پاکیزگی۔ اور پھر فرمایا وَذُكْرُنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، کیا شاندار پیغام ہے، خدا کی قسم دل روشن ہو جاتا ہے اس آیت کو پڑھو۔ آج کے جو جدت پسند ماڈرن مزاج کے لوگ ہیں، جو بہت آزاد مزاج ہیں، اس آیت کو پڑھیں، اللہ نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرو اپنے گھروں میں، بیوتکن، اپنے گھروں میں رہ کے اللہ کی آیات کو تلاوت کرو اور یاد کرو، ذکر کرو، مذاکرہ کرو، کائے کا والحکمہ، اور حکمت کا تلاوت بھی کرو اور اس میں سے حکمت کے موتی بھی تلاش کرو، انبیاء کے واقعات میں سے، قدرت کی آیات اور نشانیوں میں سے۔ اللہ تو بڑا لطیف، بڑا خبیر ہے۔ پھر آگے فرمایا بے شک مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مومن عورتیں، مومن مرد، فرما بردار عورتیں، فرما بردار مرد، سچی عورتیں، سچے مرد، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی آبرو کی، احتیاطاً ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو خوب یاد، یہ ایک نقطہ ہے، ابھی 1 منٹ میں کھولوں گا، خوب یاد کرنے والے مرد اور خوب یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 35،
یہ پورا وظیفہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا بننا ہے ہمیں. اے میرے رب تیرا شکریہ. اللہ کا احسان, پوری 10 کوالٹیز بتا دی, یہ بن کر کے آؤ. ان المسلمین سے لے کر کے ذاکرات تک یہ کوالٹی پیدا کرنی ہے ہمیں اپنے اندر. کوالٹی پیدا کرنی ہے. یہ 10 کوالٹیز آ جائیں, اللہ فرماتا ہے مغفرت تیرے لیے میرے پاس تیار, اور اجر عظیم میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے اس ایک آیت کو مرد اور عورت کے درمیان بیلنس کیا ہے. یہی بات مرد سے, یہی عورت سے. ان 10 باتوں کو خدا را بار بار پڑھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کو. اور اس میں جو ایک بات کہی, آج کل نا بڑا ایک فیشن چل رہا ہے, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو خوب یاد کرو. آج کل ایک فیشن چلا ہے عبادات کو کم کرنے کا. اللہ کہہ رہا ہے کثیرن, خوب یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ خوب قرآن پڑھو, خوب نوافل پڑھو, نوافل کی کثرت کرو, تہجد پڑھو, اللہ کے کلمات سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, درود شریف خوب پڑھو, جو بھی اللہ کا ذکر ہو. آج ماڈرن مزاج ہمارے کچھ مسلمان ذکر پہ زیادہ یاد کرنے, انہیں بھی اس سے کوئی مطلب نہیں. ان 10 کوالٹیز میں ایک کوالٹی اللہ کہہ رہا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. کثیر تو اردو میں بھی سمجھا جاتا ہے خوب اللہ کو یاد کرنے والے مرد, خوب اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میری ان تمام بہنوں کو جنہوں نے اس پروگرام کو بڑے شوق, بڑی محنت, بڑی لگن, بڑے جذبے کے ساتھ منعقد کیا, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جس طرح آپ کا جذبہ مجھ تک پہنچا ہے, دل سے قدر کرتا ہوں آپ بہنوں کے جذبے کی. آپ جیسی بہنوں کے جذبے اس امت کو یقیناً بیدار کریں گے. میں بہت محبت سے سلام اور بے پناہ آپ کو مبارکباد اور آپ کی کاوشوں کے لیے انتہائی ستائش کی کلمات کہتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کے سینوں میں یہ ایمانی حرارت کو اور زیادہ فرمائے, اور اللہ رب العزت آپ ان تمام بہنوں کو بہترین اجر نصیب فرمائے, اور آپ سے زندگی بھر رب کریم اس امت میں دین کی خدمت اور آپ کی اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے مطابق بنانے کے لیے توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں.